اللہ تعالیٰ بھابھی کو بھی بچہ دے، کیونکہ بھابھی کے اپنے بھی بچے ہونے چاہیے نا. تو انشاءاللہ جیسے ہی کلیئر پتہ لگے گا تو ہم لوگ بتا اگر ہوگا تو ہم آپ کو بتا دیں گے. ابھی فی الحال پورا پتہ نہیں ہے. نہیں ہے. تو جیسے ہی پتہ لگے گا تو پھر ہم لوگ چھپائیں گے نہیں، جی کیونکہ لوگ پھر باتیں کرتے ہیں نا ایسے. باتیں کرتے ہیں. کیونکہ آپ کے ہسبینڈ ادھر ہے نا، آپ پہلے تو ادھر تھے نا، آپ کے پاس ہی تھے نا، پاس تھے. تو ابھی گئے ہیں نا. تقریباً کتنے دن ہو گئے ہیں؟ تقریباً 1 ماہ ہو گیا ہے. 1 ماہ ہو گیا نا. تو 1 ماہ پہلے ایک ساتھ ہی تھے اس گھر میں نا. تو اگر اللہ تعالیٰ کوئی خوشخبری دیتا ہے، میں رہتے تھے، کچھ دن گھر آ جاتے ہاں اللہ تعالیٰ کوئی خوشخبری دیتا ہے تو پھر لوگ ایسے طرح طرح کی باتیں کریں گے نا. وہ تو کرتے ہیں اس لیے تو پھر ہم یہ بات کلیئر کریں گے. جیسے ہی ہمیں پتہ چلے گا کہ کوئی خوشخبری ہے ہمارے گھر میں تو پھر انشاءاللہ ہم تو دعا کرتے ہیں مزمل کا بھائی آ جائے. چلو کوئی نہیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں کیونکہ بھابھی بھی ینگ ہیں، یہ بھی چاہتے ہیں کہ میرے اپنے بھی بچے ہوں. یہ بھی ان کے اپنے بچے ہیں لیکن ان کے اپنے بھی ہونے چاہیے نا. بس آپ کو نا تقریباً 8-10 دن کے بعد ہم آپ کو کلیئر کر دیں گے. اب بھابھی کلیئر کر دینا ان کو، جو بھی ہو نا، جو بھی بات ہوگی نا ہم لوگ نیگیٹو ہو پازیٹیو ہو، آپ کلیئر کر دینا. کلیئر کر دیں. ہاں نیگیٹو پازیٹیو کیا ہوتا ہے وہ بھابھی کو پتہ ہے. جی مجھے پتہ نہیں ہے. جب میں 10 آپ کو نہیں پتہ نا، پھر آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ آپ کو پتہ ہے. آپ کو پتہ ہے اچھی طرح سے. کیوں پوچھ رہی پھر میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی. ہر بات کیمرے کے سامنے ضروری کرنی ہے. کیمرے کے سامنے میں ہم یہ بات کرنا بھی نہیں چاہتے تھے، لیکن یہ باتیں کرنا ضروری ہوتی ہیں کیونکہ بھائی اس وقت گھر نہیں ہے تو لوگ ہر طرح کے دشمن ہیں. ان کے بھی ہیں، ہمارے بھی ہیں. لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، اس لیے ہم مانت بھی بتائیں گے. ہاں مانت بھی بتائیں گے اور ہر چیز کی ڈیٹ ایک بات ہم کلیئر کریں گے تاکہ بھابھی کے اوپر ہم کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے، کیونکہ یہ ہماری عزت ہے. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے، سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے. اچھا جی، کل میں نے اس ٹاپک پہ ویڈیو بنا دی تھی. صرف ایک ویڈیو میں نے دیکھی تھی رانی سکندر کی، جس میں وہ لوگ صرف خوشی کا ذکر کر رہے تھے، بتا رہے تھے کہ خوشخبری آنے والی ہے. اور سونیا نے بھی اسی ویڈیو میں کہا تھا کہ میں اپنی ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ بناؤں گی. کل میں نے، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ دیر سے ویڈیو بنائی ہے، تو اس وجہ سے میں نے زیادہ ادھر ادھر کسی کی ویڈیوز دیکھی نہیں. سونیا کی ویڈیو تو خیر میری ویڈیو سے پہلے آ چکی ہوئی تھی. مطلب میں نے تھوڑا سا دیکھ لیا تھا، مجھے پتا تھا کہ بس یہ خوشخبری کا ہی ذکر ہے، خوش ہیں یہ لوگ. اور انہی ساری باتوں کی بیس پہ میں نے ویڈیو بنا دی تھی. لیکن فیملی ولاگ پہ جو ویڈیو آئی وہ ویڈیو میں نے ابھی دیکھی ہے. میں کہتی ہوں شرم سے ڈوب کے مر جانے کا مقام ہے ان عورتوں کے لیے جو سوشل میڈیا پہ آ کے اس طرح کی باتیں کرتی ہیں. اور کل جب انہوں نے یہ ساری باتیں کی، رمشا نے یہ ساری باتیں کی، سونیا نے یہ ساری باتیں کی، تینوں بچے ان کے آس پاس بیٹھے ہوئے تھے. کوئی نہ شرم، کوئی نہ لحاظ، نہ ہی کسی قسم کی کسی بات کا کوئی پردہ. حالانکہ اگر صرف پریگننسی والی بات ہوتی، گڈ نیوز والی بات ہوتی، میرا ریئیکشن آ چکا ہوا تھا. میں نے آپ لوگوں کو ساری بات بے شک وہ ویڈیو بھی بچوں کے سامنے بنائی گئی تھی اور بے شک اس ویڈیو میں بھی لحاظ پردہ کچھ نہیں تھا. مطلب ظاہر سی بات ہے، انسان بے غیرت بنتا ہے تو تب وہ ولاگنگ شروع کرتا ہے. پاکستان میں تو یہی ٹرینڈ ہے. پاکستان میں تو ولاگنگ کا دوسرا نام ہی بے غیرتی ہے. لیکن یہ سب کچھ، یہ جو باتیں ہوئی ہیں نا، مطلب پاک دامنی کی اب گواہی دینی ہوگی یا ایک طرح سے ثبوت ہمیں یہ لوگ دیں گے کہ یہ رمشا جو ماں بننے والی ہے وہ واقعی میں ندیم بھائی کا بچہ ہے. اس چیز کا اب ہمیں یہ پروف دیں گے، ایک ایک دن، ایک ایک رات کا حساب دیں گے. کیونکہ بھائی ان کے جو ہیں وہ بیمار ہیں، ہاسپٹل آنا جانا لگا رہتا ہے، تو لوگ پھر سوال کریں گے، لوگ باتیں کریں گے، لوگ طرح طرح کی باتیں نہ کریں. اسی وجہ سے ان کو ایک ایک دن کا حساب دینا ہوگا. حالانکہ کوئی بھی یہ ساری باتیں سوچ نہیں سکتا تھا، کوئی بھی اس طرح کی باتوں پہ ریئیکشن کر نہیں سکتا تھا. اس عورت نے، یعنی کہ سونیا نے، یہ ساری باتیں خود بخود سب کے ذہنوں میں ڈالی ہیں. ورنہ ریئیکشن میرا آپ کل والی جو میری ویڈیو اس میں دیکھ سکتے ہیں. میں نے سیدھا مبارکباد دی اور جو بھی باتیں اس ویڈیو کے حوالے سے تھیں وہ ساری باتیں کی ہیں. اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. کسی کے ذہن میں کچھ نہیں تھا کہ یہ کب ہوا، کیسے ہوا، ندیم بھائی بیمار ہیں تو مطلب کب آئے، کب گئے، کب کیسے، کتنے مطلب یہ باتیں کسی نے بھی نہیں سوچی تھیں. صرف اور صرف بہن کے گندے دماغ میں یہ ساری باتیں آئیں اور پھر اب یہ باتیں ساری عوام کے ذہنوں میں ڈالی جا رہی ہیں، ساری ریئیکشن چینل والوں کے ذہنوں میں ڈالی جا رہی ہیں تاکہ پھر سوال اٹھیں اس پہ. صابرہ ذہن میں آ گئی، کیا نام ہے، رمشا پہ. میرا خیال ہے جب 10 دن بعد آپ ویڈیو بنائیں گی، اس حوالے سے کنفرم کریں گی، پریگننسی کو کنفرم آپ لوگ کریں گے، آپ رمشا بھابھی کی جسٹ LMP ڈیٹ بتا دیجیے گا. ہم لوگوں کے پاس سارے ولاگز آپ لوگوں کے پڑھے ہوئے، ہمیں پتہ ہے
कि नदीम भाई कब हॉस्पिटल से वापस आए थे ईद के दिनों में, या कब वो गए हैं, कब क्या हुआ है। फिर हम लोग खुद ही हिसाब किताब लगा के रिएक्शन वीडियोस बना देंगे, आपको फिर ज़्यादा कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी में मज़ीद आगे जाके भी बात करेंगे। वीडियो आज की बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाली है। आप सब लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को आप लोगों ने फुल वॉच करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। अब जनाब, हम अपनी भाभी पे एक लफ्ज़ कोई बोले हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम कोई भी आँच नहीं आने देंगे। हम अपनी भाभी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इसी वजह से जो बातें किसी के जहन में भी नहीं है, वहमो गुमान में भी नहीं है जो बातें, वो बातें हम सबके जहनों में खुद ब खुद डाल रहे हैं। हालांकि कोई बेवकूफ़ नहीं है यहाँ पे जो आप लोगों के व्लॉग्स देखते हैं, सबको हर बात का पता है। नदीम भाई 20-25 दिन पहले हॉस्पिटल गए हैं, और चाहे मैं कहती हूँ वो 8 महीने पहले या 9 महीने पहले या 10 महीने पहले भी गए हों, कौन होते हैं ये सारे सब्सक्राइबर जिनके सामने आप अपनी भाभी को जो है गंदा कर रही हो। एक तरह से सबके सामने आप उन्हें जलील करके, ये ज़लील करना ही है व्यूवर्स। ये जिस तरह की बातें हैं ना, अगर आप इन बातों पे गौर करें तो ये ज़लील करना ही है। फिर आप लोग मुझ पे तनकीद करेंगे कि सोनिया ने ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन अक्ल शऊर रखने वाले इंसान ये बात समझते हैं कि सोनिया ने ये जो कल हरकत की है, ये अपनी भाभी को उसने एक तरह से ज़लील किया है। क्योंकि ये तो ऐसी बातें हैं, अगर खुदा ना खास्ता किसी के जहन में आ भी जाती, मतलब शैतान किसी के दिमाग में ये बातें डाल भी देता, मेरे भी माइंड में अगर शैतान ये सारी बातें डाल देता कि नदीम भाई तो इतने अरसे से हॉस्पिटल में है, तो ये सारा कुछ कैसे हो गया, तो सोनिया का फिर हक नहीं बनता कि वो सोशल मीडिया पे आके अपनी भाभी को ज़लील करके जाए और इस तरह की बातें करके जाए कि मेरे भाई 1 महीना पहले आए थे, या मतलब ये क्या बात होती है। और अभी तो किसी ने सवाल किया ही नहीं है, अभी तो इस तरह की कोई भी बात किसी के मुंह से निकली भी नहीं है। फिर क्या वाज़ेह होता है इससे कि सोच किसकी गंदी है, जहनियत किसकी गंदी है। फिर मेरा ख़्याल है जितना आपके जहन में फतूर भरा हुआ है, आप तो जब बच्चा होगा तो सबसे पहले उसका DNA कराओगी। अच्छा खासा एक आपका इमेज बन रहा था सोनिया, अच्छा खासा लोग जो है अब सारी बातों को बुला के आपकी तरफ खींचे चले आ रहे थे, आपके सब्सक्राइबर आप का बहुत ज़्यादा साथ दे रहे थे। हम रिएक्शन चैनल वालों ने आपके ख़िलाफ़ बात करना छोड़ दिया था। फिर आप ये बीच में ये कैसी बातें लेके आ गई अपनी भाभी के हवाले से, किस तरह के सवाल फिर आपने लोगों के जहनों में डाले, और किस तरह की बातें फिर बच्चों के सामने की गई हैं। क्या सच में आप पढ़ी लिखी खातून हो? कब मैच्योर बनोगी आपको कब अकल आएगी कि कौन सी बात कहाँ पे करनी है और कौन सी बात कहाँ पे करने वाली नहीं है। मेरा ख्याल है इस तरह का कोई एक कमेंट भी आता ना, अब वैसे तो मैंने नहीं देखा, मैंने सारे कमेंट्स देखे हैं पिछली वीडियोस में भी और अभी भी, इस तरह का कोई कमेंट किसी ने नहीं किया हुआ था। लेकिन अगर आता भी तो उस कमेंट को भी डिलीट कर देना चाहिए, हाइड कर देना चाहिए कि एक बंदे के जहन में अगर ये बात आई है तो किसी और के जहन में ये बात ना आए। लेकिन आप तो उल्टा ये सारी बातें अपने सब्सक्राइबर्स के जहनों में डाल रही हो, शकूक व शुबात में आप खुद उनको डाल रही हो। आगे अगर आपको अब अक्ल आ गई होगी तो 10 दिन बाद जो आप वीडियो बनाने वाली हो सबूत प्रूफ के साथ कि ये मेरे भाई का ही बच्चा है, तो वो आप नहीं बनाओगी, अपनी भाभी को मज़ीद ज़लील और रुसवा नहीं करोगी। उस बेचारी के लिए ज़िंदगी पहले ही बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मुश्किलात से भरी हुई उसकी ज़िंदगी है। हस्बैंड उसके जो है वो कभी हॉस्पिटल में और कभी घर में, और जो भी उनकी हालत है आप सब लोगों के सामने है मेंटली तौर पे। तो उस बेचारे की ज़िंदगी पहले ही मुश्किलात से भरी हुई है। यूट्यूब पे आप लोग वीडियोस अपलोड करते हो, व्लॉगिंग आप लोग बनाते हो, ये आप लोगों का काम है। अब फिर अगर आपने इस टॉपिक को मज़ीद तूल दी और लोगों ने इधर उधर से वीडियोस बनाना शुरू कर दी और ये सारा सिलसिला शुरू हो गया, तो फिर आपको पता है कि रिएक्शन चैनल वाले फिर किधर किधर से क्या क्या प्रूफ ढूंढ के लाएंगे, वो फिर आप की भाभी और आप लोग संभाल भी नहीं पाओगे। मत इस तरह की बेवकूफ़ियाँ किया करो, बिल्कुल बच्चों वाली नहीं, बिल्कुल जाहिलों वाली हरकतें, अनपढ़ गवार जैसी हरकतें मत किया करो। कोई ज़रूरत नहीं होती कि टाइम से पहले ही आप एक तो ये सारी बातें आके सोशल मीडिया पे ओपन कर रही हो, ऊपर से फिर आप इस तरह की बातें कर रही हो कि ये बच्चा जो है ये वाकई में मेरे भाई का ही होगा, मेरा भाई जो है मतलब आप उनकी पाक दामनी पे लोगों के जहनों में ये सवाल डाल रही हो, लोगों के जहनों में ये सारी बातें डाल रही हो।
لوگ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں کہ ایک تو وہ بیمار انسان مینٹلی طور پہ، ویسے بھی لوگ پتہ نہیں اس طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں، سوال بھی اٹھاتے ہیں کہ پاگل، کیونکہ لوگ تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا کہ ذہنی طور پہ ایک مریض انسان کی آپ لوگوں نے دوبارہ سے شادی کر، اور پھر اس کے بعد مسلسل وہ 3 سے 4 مہینوں سے ہاسپٹل کے ان کے چکر ہیں، مطلب کبھی لاہور ہاسپٹل میں اور کبھی وہاں جہاں پہ ابھی ہیں، مجھے اس علاقے کا نہیں پتہ۔ تو یہ ساری باتیں، پھر ان ساری باتوں کے درمیان میں آپ یہ بات بھی لے کے آ گئی کہ پریگننٹ ہیں، چلو وہاں تک بھی پھر ٹھیک تھا، وہاں تک بھی ہم سب لوگ پھر خوش تھے۔ پھر اس کے آگے نیکسٹ ولاگ میں یہ بات کہ ہم اس چیز کا پروف دیں گے کہ ہمارے بھائی کے بچے، پاگل ہو آپ کیا پاگل ہو؟ دماغ آپ کا کام نہیں کرتا؟ خیر بڑا ہی مایوس کیا ہے آپ نے، بہت ہی زیادہ میں مایوس ہوئی ہوں آپ کی یہ والی ویڈیو اور یہ والی ساری باتیں سن کے۔ ہمیں نہیں چاہیے رمشا بھابی کی پاک دامنی کے ثبوت، وفا ان کی آنکھوں میں صاف نظر آتی ہے، ندیم بھائی کے لیے پیار ان کی آنکھوں میں صاف نظر آتا ہے، ہمیں کسی قسم کا کوئی پروف نہیں چاہیے۔ 10 دن بعد آپ خدا کا واسطہ ہے کوئی ایسی بے وقوفی نہ کرنا۔ میں صرف اس چیز کی آپ سے امید ہی کر سکتی ہوں، ابھی اس سے زیادہ اور ہم کیا کر سکتے ہیں، امید ہی کر سکتے ہیں نا ہم لوگ اچھے کی۔ تو خیر فی الحال کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے پھر سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔